پروگرام سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ لوگوں کی طرف سے، سیکولر لابی کی طرف سے اور لبرل جو ہیں ان کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے، اور اس میں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کچھ ایسے اہل دین بھی ہیں جو ذاتی حلیے کے اعتبار سے، ذاتی لحاظ سے، اپنی شناخت کے اعتبار سے دیندار ہیں، وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں کا ہے اور اس کا حقدار، اس کا استحقاق جو ہے وہ یہودیوں کو حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بیت المقدس یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے بیت المقدس کو؟ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کا جو فیصلہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اٹھا کے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر بھی اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہم جو بیت المقدس کے حوالے سے مفسرین نے کہا کہ عرض سے وہ بیت المقدس ہی مراد ہے، وہ اس کا وارث جو ہے ہم نیک لوگوں کو بنائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی زمین پر کون استحقاق رکھتا ہے، کون اس پر حکومت کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح ارشاد فرما دیا، واضح قانون بتا دیا کہ جو بندہ متقی ہوگا، جو توحید کا پیروکار ہوگا، جو اللہ کی عظمت کو مانتا ہوگا، جو اللہ کو اکیلا مانتا ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرتا ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتا ہوگا، دراصل وہ اللہ کی زمین کا وارث بننے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اور قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ یہ ایک اصول اور فارمولہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس اصول کے تناظر میں دیکھیں تو یہ جو بیت المقدس ہے یا فلسطین ہے، یہ ساری کی ساری زمین کے جو حقدار ہیں وہ صرف اور صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو توحید کے پیروکار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اگر ہم انٹرنیشنلی جو قانون ہے، جو لا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، جو عالمی قانون ہے، عالمی منظر نامہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو 1928 سے پہلے معاہدہ فرانس، امریکہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ آج کے بعد، اگر اس معاہدہ فرانس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت دنیا کے اندر ایک اصول تھا کہ کوئی طاقتور ریاست، کوئی طاقتور بندہ اگر کسی ملک پر یا کسی زمین پر اگر قبضہ کر لیتا، بزور طاقت اس کو فتح کر لیتا، تو جو فاتح ہوتا تھا وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا، جو مفتوحہ علاقہ ہوتا تھا وہ فاتح کی ملکیت میں آ جاتا تھا اور فاتح اس کا ذمہ دار ٹھہرتا تھا۔ یہ اصول تھا دنیا کے اندر۔ اسی اصول کے تحت دنیا کی مختلف حکومتوں نے، مختلف بادشاہتوں نے، مختلف سلطنتوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کی، پھر وہاں پر قبضہ کیا اور اس کو اپنی ملکیت میں لیا۔ لیکن 1928 سے پہلے، اور یہ جو قانون تھا 1928 سے پہلے، 1857 کی جنگ آزادی جب برطانیہ نے ہندوستان پر جو ایک استعماری جنگ مسلط کی تھی، اس کے اندر بھی برطانیہ نے اسی اصول کے تحت ہندوستان کو اپنی ملکیت میں شامل کیا، اور برطانیہ کی جو ملکہ تھی وہ ہندوستان کی بھی ملکہ کہلانے لگی، کیونکہ انہوں نے طاقت کے ذریعے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا، اور قانون کے تحت جو بندہ طاقت کے ذریعے کسی کو فتح کرتا، کسی زمین کو، تو وہ اس کی ملکیت میں ہو جاتی۔ لیکن یہ جو قانون تھا سارا کا سارا، یہ 1928 میں امریکہ اور فرانس کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے اندر ان دونوں نے یہ بات طے کی کہ آج کے بعد کوئی طاقت کسی دوسری زمین پر یا کسی دوسرے علاقے پر قبضہ نہیں کرے گی۔ اگر اس نے بزور طاقت اس پر قبضہ کیا تو وہ علاقہ اس کی ملکیت میں شامل نہیں ہوگا، اور نہ وہ وہاں پر اپنے جو قوانین ہیں وہ نافذ کر سکیں گے، بلکہ وہ اس وقت اس کو ایک شناخت دی جائے گی کہ وہ حالت جنگ میں ہوگا۔ تو یہ قانون بنایا گیا، یہ طے پایا گیا کہ اس کے بعد، آج کے بعد کوئی طاقت کسی دوسرے ملک پر حملہ آور نہیں ہوگی، کسی دوسرے علاقے پر حملہ آور نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس عالمی قانون کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المقدس، ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رہے کہ جب بیت المقدس یہ برطانیہ کی ماتحتی میں دیا گیا تھا بطور امانت، دنیا کی جو طاقتیں تھیں انہوں نے بطور امانت برطانیہ کو دیا تھا، لیکن برطانیہ نے کہا کہ ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے۔ لیکن جب اس کو دیا گیا، اسرائیل کو بنایا گیا 1948 کے اندر، اس وقت بھی یہ بات طے کی گئی تھی، دنیا کی ساری جو دنیا کی طاقتیں تھیں، بڑے بڑے ملک تھے، انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ بیت المقدس جسے یروشلم کہا جاتا ہے وہ اسرائیل کا نہیں ہوگا، بلکہ پھر بعد میں جو جنگیں ہوئی اس میں قبضہ بھی کیا، اس میں بھی یہ بات طے ہوئی۔ اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا کہ اس پر یہ عالمی علاقہ ہے، اس پر کسی کے ماتحتی نہیں ہوگی۔ تو اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کسی طرح بھی عالمی قانون کے اعتبار سے بھی اسرائیل جو ہے بیت المقدس کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر ہم تاریخی روایات کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو دیکھیں، اس لحاظ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسرائیل بیت المقدس کا کسی طور پر بھی حقدار نہیں ہے، بلکہ جو زمین ہے پوری کی پوری وہ فلسطینیوں کی ہے، اس پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ امت مسلمہ نے 70 سالوں سے بیت المقدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ کیا اللہ کے کیا صحابہ کرام نے بیت المقدس کے لیے قربانیاں نہیں دی؟
کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کر دین کو پھیلاؤ؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں وہاں پر بے شمار صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے معراج پر تشریف لے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 250، ایک کے مطابق 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ دجال بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر دجال کو بیت المقدس کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پر اس کو قتل کریں گے۔ تو وہاں پر انبیاء آئے اور اس کے بعد وہی اتری، اس کے باوجود 70 سال گزر گئے، اسلامی دنیا خاموش ہے اور اسرائیل آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مذمت کے سوا اب کام مذمت سے نہیں چلنے والا، کہ مذمت کرتے کرتے دنیا دیکھ چکی ہے، اب کام عملاً کچھ کرنے کا ہے۔ اس کے لیے اسلامی دنیا کو، بالخصوص جو عوام ہے، مسلمان ہیں ہر ملک کے، بالخصوص پاکستان کی جو عوام ہے وہ غیرت مند ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ توہین رسالت کے مسئلے کو ختم کروانے کے لیے دنیا نے کیا کچھ پاکستان کے خلاف نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام کی جو عزت ہے، جو غیرت ہے، اس کو داد دینی پڑے گی کہ پاکستان کی عوام آگے نکلی ہے اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ آج قبلہ اول کی حرمت کا سوال ہے، قبلہ اول پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر فرض کریں کہ اسرائیل وہاں پر قابض ہو جاتا ہے، مسجد اقصی کو گرا دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امامت کروائی اس کو ختم کر دیتا ہے، ساری چیزوں کو گرا دیتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے کم از کم حکمت عملی کے ساتھ جتنا جس کی طاقت میں ہے کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو وہ عزت دے، وہ جذبہ دے، وہ ہمت دے کہ جا کر قبلہ اول کی حفاظت کریں۔